السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، شعبان المعظم جو کہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، اس مہینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ تقریباً آپ کا یہ مہینہ اکثر روزوں میں گزر جاتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اس کے اندر بھی یہی مضمون بیان کیا گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا اتنا اہتمام فرماتے ہیں، آپ کو اس مہینے میں روزے اتنے زیادہ پسند ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ پاک کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس دہان سے گزرنا ہوتا ہے ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنہوں نے اس سال اس دنیا سے فوت ہونا ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں یا میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور بھی کافی ساری احادیث میں اس قسم کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی جو 15 تاریخ ہے اور جو کہ 14 تاریخ کی غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، جو 15ویں شب ہے، جس کو شعبان کی 15 تاریخ کہا جاتا ہے، جسے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، تو اس رات کے بارے میں بھی احادیث میں بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نہیں ہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تمہارا خیال یہ ہوا ہوگا کہ میں نے آج تم سے کوئی زیادتی کی ہے، تمہارا حق کسی اور کو دیا۔ اماں جی فرمانے لگیں کہ مجھے یہی شک گزرا کہ شاید آپ اپنی ازواج کے میں سے کسی کے ہاں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، اس رات میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آتی ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے اور ضرورت مند میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ تو فرمایا صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ پاک اتنے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں جن کی تعداد بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اور بھی کافی احادیث ہیں جن کے اندر اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان احادیث کے بارے میں فقہاء محدثین کا زمانہ قدیم سے اختلاف چلا رہا ہے۔ کوئی ان کو ضعیف قرار دیتا ہے، کوئی ان کا سرے سے انکار کر دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس قرآن کریم کی آیت ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی یہی 15ویں رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں جہاں اور اقوال ذکر کیے گئے ہیں، وہ ان کا بھی قول ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس آیت میں شب برات کا ذکر کیا گیا۔
تو جتنے بھی احادیث ہیں ان احادیث میں اگرچہ کسی کی سند ضعیف ہے، کسی کی صحیح ہے، تاہم اتنی ساری بات اور اتنا مضمون مختلف احادیث میں جو بیان کیا گیا، تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس کی حقیقت ہوگی، وگرنہ اتنے سارے صحابہ اور شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں، شب برات کے بارے میں تقریباً 17 صحابہ سے احادیث مروی ہیں، تو آخر سب صحابہ 17 صحابہ تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے، سب تو جھوٹ پر نہیں متفق ہو سکتے، تو بہرحال کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت ہے، کوئی نہ کوئی اس کی فضیلت ضرور ہے۔ اس کا سرے سے انکار کر دینا کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ باقی اس کو شب برات کہا جاتا ہے، برات کا معنی بری کرنا، بری ہونا، تو اس رات اللہ پاک سوائے چند لوگوں کے باقی سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، جس طرح زنا کرنے والا ہے جو توبہ نہیں کرتا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، شرابی عادی مجرم ہے، شراب کا عادی ہے وہ بھی شراب جو چھوڑتا نہیں ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، فخر غرور کرنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، بغض کینہ رکھنے والا، اس قسم کے جو لوگ ہیں اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ انہیں معاف نہیں کرتے۔ نہ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ بھی کریں تو تب بھی معاف نہیں ہوگا، نہیں، عام معافی میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ باقی اگر یہ لوگ جتنے بھی احادیث میں، مختلف احادیث میں ذکر آیا، تو یہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہ اگر معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک انہیں بھی معاف فرما دیں گے۔ باقی اس رات میں جو فضول چیزیں اپنائی جاتی ہیں، حلوے پکانا، آتش بازی کرنا، پٹاخے بجانا اور اس قسم کی فائرنگ کرنا، اس کا اس رات سے کسی بھی رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو چیزیں غلط ہیں لیکن چیزوں کے غلط ہونے سے وہ رات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو غلط رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں تو ان رواجوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ یہ کیا جب آج کے بعد شادی نہیں کرنی۔ فوتگی کے موقع پر جو غلط رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھی آج کے بعد کوئی کبھی ہم نے مردے کی تدفین ہی نہیں کرنی۔ تو اسی طریقے سے اس رات میں جو بہت ساری خباستیں ہیں، بہت ساری جو غلط رسومات اپنائی جاتی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ باقی اس رات میں کرنا کیا ہے، اجتماعی عبادت سے بچنا ہے۔ انفرادی عبادت آپ نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور تہجد کا اہتمام کریں، فرائض کی پابندی کریں، اللہ پورا سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جائیں، ہر رات میں جانا کوئی ضروری نہیں، ہر شب رات میں جانا ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو کبھی کبھار قبرستان بھی چلے جائیں۔ تو باقی اللہ توفیق دے دے، دن کو کوئی روزہ بھی رکھ لیں تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرے سے انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اور باقی اس رات میں کوئی خاص عبادت اپنی طرف سے نوافل کا اہتمام کرنا اور ان کی باجماعت ان کو ادا کرنا، اور یوں پڑھنا تو یہ اس طرح پڑھنا، تو یوں سورۃ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد فلاں سورۃ پڑھنی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ انفرادی عبادت کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اور لیکن یاد رکھیں ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، مقصد عبادت کرنا ہے، جتنی آپ سے ہو سکے آپ کریں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں، تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد کی پابندی کریں، یا رات کو عبادت کر کے آپ سو جائیں، اور صبح فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں اور صبح فجر کی جو نماز ہے وہ بھی رہ جائے۔ ایسی نوافل کا، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فرض ختم ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔